یکجہتی ہے. جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ جو کیسوں کی فکسیشن ہے عدالتوں کے اندر وہ ہمیشہ ڈیلے کی جا رہی ہے اور اتنے برے طریقے سے ڈیلے کی جا رہی ہے کہ ہمارے تمام جو کیسز ہے خاص طور پہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے پچھلے 10 مہینے سے اس میں ہم شہباز گل کہتا ہے یہ کون ہے جس نے کہا بھونکو مت میرے لیڈر کے خلاف غلط بیانی مت. شہباز گل نہ تو کوئی جج ہمارا لگا ہوا ہے. میں شہباز گل کو آپ کے وسادت سے صرف اتنا میسج دینا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جہاں پر بھی ہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پوری دنیا میں تو ڈسکس عمران خان صاحب ضرور ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کی چاہنے والوں کی تعداد اس ٹائم 90% سے کراس کر چکی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی میجر ظفر اقبال گوندل صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب سے. ایک تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں اور ایک وکیل ہے جن کا نام ہے علی عمران ایڈوکیٹ. تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ روز ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے پروگرام کے ان کے ویلاگ میں ڈسکس کیا گیا عالیہ حمزہ صاحبہ کو اور علی عمران صاحب کو. تو چلتے ہیں گوندل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اصل کیا مسئلہ ہے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ الحمدللہ سر, ایک تو شہباز گل صاحب ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہی ہے اور پی ٹی آئی میں ان کی بھی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کیا ایشو ہے سر؟ عالیہ حمزہ صاحبہ پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آپ کے جو 2-3 سوال ہیں. جی سر. سب سے پہلے میں عالیہ حمزہ کو ڈسکس کروں گا. جی پلیز. عالیہ حمزہ سے پہلے عماد اظہر صاحب تھے اور کبھی وہ پنجاب کو متحرک نہیں کر سکے. اور آپ ساروں کو یہ پتہ ہے کہ پنجاب سے جب بھی تحریک کے آرڈر یا حکم ملا ہے خان کی طرف سے یا اعلان ہوا ہے تو پنجاب کو کوئی بھی بندہ لیڈ کرنے والا نہیں تھا. دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے کہ جب تک اس کا لیڈر اس کو فرنٹ سے لیڈ نہ کرے نا تو ورکر جو ہے وہ نہیں نکلتا. ہمارا جو پی ٹی آئی کا ورکر تھا اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں کوئی لیڈ کرے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بلیسنگ تھی پنجاب کے لوگوں پر, یہ خان کی طرف سے خاص کر کے کہ انہوں نے چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو لگایا 8 مہینے 9 مہینے پہلے. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پنجاب میں نہ تو کوئی پی ٹی آئی کا نام لیتا تھا, ڈرتے تھے لوگ. چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, فستائیت اتنی تھی. ہر لحاظ سے جو ورکر تھا, جو ٹکٹ ہولڈر تھے, جو ایم پی اے ایم این اے تھے, سب ڈرے ہوئے تھے. تو ان کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی تو وہ عالیہ حمزہ کی شکل میں پنجاب کو مل گئی. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا عالیہ حمزہ نے پنجاب کو اٹھایا ہے خان کے بعد یہ پنجاب کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ اس طریقے سے پنجاب موبلائز ہوا ہو. ہر ڈسٹرکٹ میں اس نے وزٹ کیا. ہمارے گھر, میرا اپنا گھر ٹوٹا منڈی بہت دن پہنچ کے ایک ہی دن رات پولیس نے, میں نے یہ رمضان میں سے پہلے جو پچھلا رمضان گزرا ہے کھانا کیا ہوا تھا. یہ وہ لیڈر ہے جس کو ہم سارے کہتے رہے کہ ادھر حالات ٹھیک نہیں, آپ نہیں. اس نے کہا نہیں, میرے ورکر ہیں آپ لوگ اور آپ لوگوں کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, میں نے آپ کے گھروں میں کنڈولنس کہہ لیں یا وہ کہہ لیں کہ ہمدردی کے لیے میں نے ہر حالت میں آپ لوگوں کے گھر پہ آنا ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ عالیہ حمزہ نے جس پنجاب کے ورکر کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے گھروں پہ وہ ضرور گئی ہے. اچھا سر, یہ لیگ پولنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پنجاب میں بھی, کے پی میں, پورے پاکستان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کمزوریاں تھی, جو ویکنس تھی عالیہ حمزہ صاحبہ کی ان کے چیف آرگنائزر کے بعد وہ ختم ہو گئی سر؟ سر دیکھیں کے پی کے کو میں بعد میں ڈسکس کروں, ابھی میں صرف پنجاب عالیہ حمزہ پہ رہوں گا. ریزن بھی کہ جس طریقے سے اس نے ہر ریجن کے صدر کو, ہر ریجن کی تنظیم کو لاہور میں بلا کے, یہ 5 اگست سے پہلے جتنے بھی تنظیمیں تھی اس نے ملا کر بلایا ادھر, ہر زون کی, ہر ڈسٹرکٹ کے علیحدہ اس نے میٹنگ کی اور ہر بندے کو بتایا کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. اس میں سینئر پالیٹیشین بھی تھے, عالیہ سے بہت زیادہ سینئر بھی تھے, لیکن وہ جب چیئر کر رہی ہوتی تو لگتا تھا کہ یہ اس سے بڑا کمانڈر کوئی نہیں بیٹھا. کیونکہ میری 2-3 دفعہ چودھری نذیر میرے ساتھ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, ہم ادھر ہی ہوتے تھے, ڈاکٹر علی عمران تینوں. تو وہ یہ کہتی تھی دیکھیں جی خان کا آرڈر ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کتنا بڑا میرے سامنے بیٹھا ہے, میں نے خان کا آرڈر امپلیمنٹ کروانا ہے, جس طریقے سے بھی کراؤں, جو مجھے خان کا حکم ملتا ہے وہ اسی طریقے سے وہ کہتی تھی کہ میں نے اس پہ عمل کروانا ہے اور اس نے عمل کروایا ہے. یہ بھی نہیں ہے, یہ دیکھو پہلے کوئی خان کی بہنیں جاتی تھی, ہم مطلب ہے یہ چودھری نذیر ہے, فرق سیال ہے, زبیر بیٹھے ہیں, راجہ محفوظ صاحب بیٹھے ہیں, ناصر محفوظ صاحب, یہ سارے ہم ہر دفعہ بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے جاتے تھے. لیکن ہم تھوڑے سے چند لوگ ہوتے تھے پہلے شروع میں, ہم تھوڑے سے ایسا کر کے جب عالیہ نے یہ چائے سنبھالا تو اس نے ڈیوٹی لگائی ہر زون سے کہ آج ویسٹ نے آنا ہے تنظیم ساری, آج سینٹرل پنجاب نے آنا ہے, آج ساؤتھ نے آنا ہے, آج نارتھ نے آنا ہے. اس کے بعد اس نے پھر ایم پی او کو شروع کیا. آپ یقین کر جائیں کہ ہر بندہ, جتنے بھی ایم پی اے اور ایم این اے ہمارے دوست ہیں, یار یہ عالیہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے, روزانہ ادھر بلا لیتی ہے. وہ کہتی مجھے پرواہ نہیں ہے, میں نے خان کے لیے اگر مجھے کوئی گالیاں بھی دیتا ہے تو آئی ول ایکسیپٹ اٹ. ریزن بھی کہ اس کا مشن صرف ایک تھا کہ خان کے لیے میں نے پی ٹی آئی کو متحرک کرنا ہے اور خان کی رہائی کے لیے ان کو میں نے تیار کرنا ہے. اور اس میں
मैं कहता हूं अगर 100% ना भी आप कहें ना तो 99.9% वो कामयाब हो गई। जबरदस्त हो गया सर। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ शहबाज गिल साहब, चूंकि मैंने बात भी वहां से आगाज किया था, शहबाज गिल साहब का ताल्लुक भी आपकी पार्टी से है। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि अली इमरान एडवोकेट कौन है, जिन्हें मैं नहीं जानता। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के लीडर जफर इकबाल गोंदल साहब, पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जैसे कि गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल साहब का प्रोग्राम हुआ, आलिया हमजा साहिबा के वकील हैं अली इमरान साहब, अली इमरान एडवोकेट, उनके हवाले से बात हो रही थी। वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी करने जाते थे और एक पैगाम जो वो लेकर आए थे इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, तो वो कुछ डायरेक्शन जो थी वो अली इमरान साहब ने दी थी। बाद में जब इमरान खान साहब की बहनें उनसे मुलाकात करके आई, खान साहब का कहना यह था कि मुझे इसके बारे में खबर नहीं है। तो हमें बताएंगे मेजर जफर इकबाल साहब इसके बारे में कि असल हकीकत क्या है। सर देखिए भाईजान, डॉक्टर अली इमरान का मैं फिर आपको बताता हूं कि डॉक्टर अली इमरान वकील हैं, खान के बहुत सारे केसों में भी वो जाते हैं, कैनेडियन नेशनल है, बच्चे उनके उधर हैं। और यहाँ पर देखो, मैं इस सेगमेंट को ना दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। नंबर 1 जो पीटीआई 9 मई से पहले थी और जो 9 मई के बाद की है। देखो 9 मई से जो पहले पीटीआई थी उसमें आप देखा कि जितने भी सीनियर लोग थे वो इस फस्तायत की हुकूमत का प्रेशर ना ले सके और उन सब ने, किसी ने खान का गवाह बन गया, किसी ने ऐसे बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल करके उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद नई पार्टी ये पीटीआई एक जन्म लेती है 9 मई के बाद। आपको पता है कि 9 मई के बाद जो भी इस पार्टी के साथ खड़ा है ना, दिल गुर्दे वाला खड़ा है और खान का चाहने वाला है। उसी में एक डॉक्टर अली इमरान भी हैं कि 9 मई के बाद, मैं 2 वाकये उनके आपको बताऊंगा। 9 मई के बाद डॉक्टर अली इमरान हर जो भी पीटीआई का फंक्शन हुआ है, कोई भी तारीख खान की है, बहनों की है, पार्टी की है, किसी की है, अपना ये कुरैशी साहब की है, कोई किसी लीडर की भी है, उसमें वो बंदा मौजूद था। तो सर शहबाज गिल साहब से आपका राब्ता हुआ इस मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से? मैं सर एक मिनट, अभी मैं वो भी बताता हूँ, अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि खान का जीएचक्यू केस लगा हुआ था। वहां पे जो 2 खान के ऊपर पुलिस का एक हवालदार था और एक दूसरा भी वो पुलिस वाले दोनों जो गवाह थे, जब वो सेशन जज के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये डॉक्टर अली इमरान था जिसको आज शहबाज गिल कहता है ये कौन है, जिसने कहा भौंको मत, मेरे लीडर के खिलाफ गलत बयानी मत करो। मैं वो एविडेंस आपको दिखा सकता हूं कि जो डॉक्टर अली इमरान के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, अभी आपको मैं दे भी दूंगा इसके बाद। उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है और फिर वकीलों, जिसमें देखें ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही एक वकील की ये रोजी है, उसने उसकी रोजी का जरिया अल्लाह ने, ये केसेस उसने लेने हैं तो करना है। सेशन जज की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसमें ये है कि ये मेरी जो अपना प्रोसीडिंग अदालत की उसमें इसने मुझे थ्रेट किया और मेरे जो एक वो है अपना जो पुलिस का बंदा उसको इसने थ्रेटन किया कि मैं ये देख लूंगा, ये मैं आगे प्रोसीडिंग नहीं चलने दूंगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बंदे का भाईजान लाइसेंस चला जाता है। अगर उसको परवाह होती या वो टाउट होता, जो कहते हैं कि वो आई सही का टाउट होता, तो वो ये उधर हरकत ही ना करता, आराम से भी उधर बैठा रहता था। उसके बाद वकीलों ने, मुझे आज 2 वकील मिले हैं इधर एटीसी को, उन्होंने कहा हमने जज साहब की मिन्नत समाजत करके कि हमारा ये वकील है तो उसकी कंटेम्प्ट, इसको कहते थे माफी मांगी, इसने माफी नहीं मांगी। लोगों वकीलों ने जाके वो केस विड्रॉ करवाया, इसने माफी, इसने कहा मैं खान के साथ खड़ा हूं और खान के साथ खड़ा रहूंगा। एक बात। दूसरा यह है कि खान को वो मिलने जाता है, जो आप प्रोसीडिंग शीट जो निकलती है जेल की उसमें देखें, उसके ऊपर अली इमरान का नाम है। जो कहते हैं अली इमरान को तो खान जानता ही नहीं है। मैं आपको सारी वो जितनी भी शीट्स हैं जो हियरिंग के बाद वो इशू होती हैं उसके ऊपर डॉक्टर अली इमरान का नाम है। एक बात, 1000 बंदा पहले जाते हैं जो जिनके ऊपर जीएचक्यू के केसेस है, ओपन ट्रायल केस होता है, उसमें आप भी जाते हैं, दूसरे जो लोग हैं वो भी जाते हैं, सारे राजा साहब जाते हैं उधर। खान साहब उसको बुलाता है, अली इधर आओ। अली की क्यों खान इज्जत करता है? जो हमें अली की मुंहगिरी में बात कर रहा है, जो दोस्त हमें आके बताते हैं कि यार ये अंदर खान इसको स्पेशली बुला के से बात करता है और ये लाउड एंड क्लियर बोलता है उधर कि खान साहब मुझे ना तो एमपीए का टिकट की जरूरत है आपकी, ना मुझे सेनेट की जरूरत है, ना मुझे एमएनए की जरूरत है, मेरे आपके साथ इश्क है, मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं अगर खड़ा हूं तो सिर्फ आपकी जात के लिए। एक बंदा मैं ये बताता हूं उसने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को कि जो बंदे को लालच ना अपनी फैमिली के किसी बंदे का उसको लालच है कि उसने कल टिकट दिलाना है, ना उसको अपना है, तो वो कैसे टाउट हो सकता है? सर आपने ये बात की है, जासूस का बताया गया था कि एक जासूस जो है वो इमरान खान साहब से मिलता रहा, ना मालूम। पहली तो बात ये है और दूसरी बात ये है कि उनका भी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो आपका कोई राब्ता हुआ है, कोई क्लियरेंस की है शहबाज गिल साहब को आपने? देखें, पहली बात तो है कि हम ना तो कोई गिल्टी है कि शहबाज गिल, ना तो कोई जज हमारा लगा हुआ है। मैं शहबाज गिल को आपके वसादत से सिर्फ इतना मैसेज देना चाह रहा हूं
کہ خان ہمارا اندر ہے. کوئی آج تک اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے خان کی رہائی کی کوئی بات کی ہو؟ کبھی وہ اپنا اس کا نظام دین کبھی کچھ آرمی والوں کو کہہ دیتا ہے, کچھ کہہ دیتا ہے. دیکھو خان اندر بیٹھا ہوا ہے, باہر والوں کے میں خان دیکھو ایک امت مسلمہ کا لیڈر ہے, اور اس سے بڑا دلیر بندہ میں نے زندگی, وہ اندر جو مرضی کا ہے. ایٹ لیسٹ مجھے اپنے رویے سے باہر ہوا یا فضا جو ہے اس کو ڈاؤن کرنا چاہیے. ایک بات دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت جب ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ کے پی میں ہماری حکومت بدل گئی ہے, چیف منسٹر سہیل افریدی نے ایک ہارڈ لائن لی ہے, اور ہر بندے کو آپ ایوری باڈی ہمارے مخالفین سب کو یہ پتا ہے کہ خان نومبر میں کال دے گا. تو جب ہم کال کی طرف جا رہے ہیں, ابھی یونٹی کی ضرورت ہے. 27th امینڈمنٹ آپ کو پتا ہے انہوں نے ظاہر کر دی ہے, اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے. تو ان ساروں کے باوجود اگر ایک بندہ اپنی پارٹی کے اوپر یا اپنی پارٹی کے عالیہ, بیسیکلی دیکھیں علی عمران از نو باڈی, بیسیکلی وہ اٹیک کر رہا ہے علیہ حمزہ صاحب, ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے کیا محرک ہے, کیا اگر تو عالیہ حمزہ کام نہیں کر رہی تو اس پہ میں کہتا ہوں سب بسم اللہ, میں بھی عالیہ کو بولوں گا یہ کام نہیں کر رہی. جب وہ آپ سارے میڈیا والے بھی مانتے ہیں, اور یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ جتنا عالیہ نے کام کیا ہے اور پارٹی کو اٹھایا کسی نے نہیں کیا. اچھا سن لیں, اس کے بعد اگر شہباز گل صاحب اگر حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں, ہمیں نہ تو نون والا اس طریقے سے ہمارے اوپر برس رہا ہے, نہ پیپل پارٹی والا, نہ مولانا فضل الرحمان کا, نہ ٹی ایل پی کا, کسی جماعت سے ہمارے اوپر اتنی بمباری نہیں ہو رہی جتنی ودن پارٹی ایک بندہ کر رہا ہے. تو یہ پارٹی کے لیڈران کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اس بندے کا ایجنڈا کیا ہے. اچھا سر, اس بندے نے یہ کہا عدیل راجہ وہ سیکٹری اس کا ہوتا تھا اپنا ارشد شہید کا, ٹھیک ہے, ارشد شریف صاحب کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدیل راجہ صاحب کو کوئی وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے, نعوذ باللہ, کوئی اس کو کیا اس کا سورس کیا ہے کہ ادھر بیٹھے ہوئے جناب آج اس نے مشال کو بھی خان نے شٹ اپ کال دے دی ہے, آج فلانے کو بھی دے دی ہے, فلانے کو. دیکھو خان کی بہنیں جو اس سے پچھلی ملاقات تھی 2, میں ادھر بیٹھا تھا, اور ڈاکٹر اپنا یہ فیصل کو میں نے ریکویسٹ ان کو کی, یار یہ خان کا وکیل ہے تو آگے الیکشن بھی ایسے انسٹرکشنیں لینی ہے. اس کا اندر نام دیا, اندر سے آواز آ گئی, وہ چلا گیا. اس کے بعد مجھے زبیر ادھر جو ہے اس نے کہا جی 2 بہنوں کا بھی نام ہے, آپ ان کو جائیں. میں جا کے ادھر سے گیا, یہ سارے بھائی کو آئے, وہ بہنیں بھی آ کے مل گئی. بات یہ ہے کہ عالیہ حمزہ از چیف آرگنائزر پنجاب. کیا اس نے صرف لوگوں کی میٹنگ کرنی ہے؟ کیا اس نے یہ کہنا آپ ادھر نکلو ادھر کرو؟ اس کو خان نے جس دن یہ ملتے ہیں 3 بندے ان کی موجودگی میں, یہ خان نے کہا ہے کہ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ سے میں خوش ہوں, بہت اچھا کام کر رہی ہے, وہ پنجاب کی کپتان ہے, وہ جس کو مرضی ہائر کرے, جس کو مرضی فائر کرے. دیکھو اگر اتنا بڑا عہدہ ہے, اس کے پاس اختیار ہے, وہ مجھے نکال دے, دوسرے کو نکالنے کی بات نہیں ہے, سارے کام کر رہے ہیں. مطلب ہمارے جو ساتھی گئے ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے تھے. مقصد یہ ہے کہ دیکھو پارٹی کے لیے بہتری کے لیے یہ اپوائنٹمنٹیں بدلتی رہتی ہیں. اگر بندہ میرے سے آج اپوائنٹمنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ پنجاب ہوں, کل علیہ مجھے اتار دے تو میں کو میرے ساتھ ظلم کیا, میں بھی یہ میرے دوست سیال صاحب بیٹھے ہیں, یہ میرے سے اچھا کام کرے وہ ان کو لگا دے. تو اس کو پازیٹیو سپیرٹ میں لینا چاہیے, اور نہ تو اس نے کوئی ایسے لوگوں کو لگایا. دیکھو میں سینٹرل پنجاب کی آپ کو مثال دوں گا کہ دیکھو ہمیشہ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. یاسمین ریشن صاحبہ صدر تھی, ساتھ یہ اپنا معاذ اظہر جنرل سیکرٹری تھا, دونوں لاہور کے تھے. اعجاز چودھری تھا اس کے ساتھ جو ابھی صدر بنا ہے جنرل سیکرٹری, دونوں لاہور کے تھے. اپنا احمد چٹھا اور بلال اعجاز دونوں گجرانوالہ سے تھے. فرسٹ ٹائم عالیہ نے میرٹ کے اوپر ایک کو اربن سے رکھا ہے, ایک کو رورل ایریا سے رکھا ہے, تاکہ اربن اور رورل کو اس نے مکس اینڈ میچ کیا. اور دونوں, ایک پہلے جنرل سیکرٹری رہے, دوسرا طارق صحیح اپنے ڈسٹرکٹ کی باڈی کا وہ صدر تھا. دیکھو دونوں تنظیمی جو ایکسپیرینس ہے دونوں رکھتے ہیں, تو اس نے میرٹ کے اوپر 2 اگر بندے لگائے ہیں تو اس نے یہ تو نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ عالیہ آج بھی میری بات ہے وہ بڑی کلیئر, وہ کہتی ہے کہ میں نے جو خان کا آرڈر آئے وہ مجھے رائٹنگ میں لکھ کے دیں, کیونکہ ہماری پارٹی میں یا کہیں بھی یہ دیکھو زبانی کلامی بات کر کے لوگ کہتے ہیں میں نے تو بات کہی نہیں تھی. وہ کہتی ہے کہ ایک ایس او پی بنے, ایس او پی کے تحت جو بھی خان آرڈر دیتا ہے نا وہ مجھے رائٹنگ میں لکھے, خان نے یہ دیا ہے, میں 1 سیکنڈ نہیں لوں گی, اس پہ میں عمل کرواؤں گی. زبردست. اچھا سر لاسٹ میں صرف یہ بتا دیں, شارٹ انٹرویوز چونکہ آپ کا ٹائم ہم نے بہت زیادہ لے لیا, صرف یہ بتا دیں جیسے شہباز گل صاحب نے ایک اور بات کی, ایک تو ان کو ہم جانتے نہیں ہیں علی عمران ایڈوکیٹ صاحب کو, اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جو پرانے وکیل ہیں یعنی کہ پرانے لائر جو ہیں وہ تو فری میں کیسز لڑتے ہیں, علی عمران صاحب فری میں کیسز کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ, ابھی میں آپ کے سامنے سینئر وائس پریزیڈنٹ, یہ میرے سارے بھائی بیٹھے ہیں, یہ کسی تنخواہ لے کے نکلتے ہیں. ہر بندہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں اڈیالہ جاتے ہیں, اپنی گاڑیوں پہ جاتے ہیں, بندے لے جاتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں اپنے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں, تو ہمیں کوئی پارٹی پیسے دے رہی ہے. دیکھو ہر بندے کا اس پارٹی میں ہر بندہ ایسے لائل بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ خان کا ہمیں وہ اس سے اپنا فیس لینی نہیں چاہیے. تو اگر وہ دیکھو وکیل خان کا جو ہے نا, جو ادھر وہ ہے اپنا سلمان صفدر, اس آپ کو پتا ہے سپورٹنگ 7 وکیل ہوتے ہیں,
پہلی بات تو یہ کہ ڈائریکٹ علی عمران جو ہے نا وہ کوئی بھی کیس خان کا ڈائریکٹ نہیں سن رہا, وہ وکیل نہیں ہے, لیکن جو بڑے وکیل لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کے لیے وہ ساتھ جاتے ہیں اور ہر پیشی پہ ہوتے ہیں. ہر بندے کو کے ممبر ہے سر باقاعدہ؟ آئی ایل ایف کے ممبر مجھے نہیں پتا, لیکن آئی ایل ایف کے ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں میں بھی ان کے ساتھ جاتا رہا ہوں, اور جہاں جہاں آئی ایل ایف کے لوگ تھے ان کی وہ مطلب سپورٹ بھی کرتے رہے, اور ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ آئی ایل ایف والوں کو ووٹ دینا ہے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ظفر اقبال گوندل صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب سے, اور شہباز گل صاحب نے گزشتہ روز ایک پروگرام کیا تھا جس پر عالیہ حمزہ صاحبہ چونکہ جو چیف آرگنائزر ہیں اور ان کے وکیل ہیں علی عمران ایڈوکیٹ صاحب, تو اس حوالے سے یہ ایشو تھا. اس ایشو پر ہم نے ڈسکس کی میجر ظفر اقبال صاحب سے, تو تمام یہ جو کہانی تھی یہ آپ کے سامنے آئی ہے, اور اسپیشلی شہباز گل صاحب نے جو سوالات پوچھے تھے ہم نے ظفر اقبال گوندل صاحب سے پوچھے. عالیہ حمزہ صاحبہ کی کارکردگی کے حوالے سے ہم نے ان سے کوسچن کیے, سوالات پوچھے کہ جب عالیہ حمزہ چیف آرگنائزر نہیں بنی تھی تو پنجاب کی کیا صورتحال تھی, اور جب عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ بڑی ذمہ داری دی گئی تو پنجاب کی کیا صورتحال ہے. فرحات خان کو اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں